السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک نئی شو بز سے متعلق ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک تہلکہ خیز انکشاف ہے، اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ معاملہ ہے کیا۔ ویسے تو شو بز چاہے بالی ووڈ ہو، ہالی ووڈ ہو، لالی ووڈ ہو، وہاں کے جو جوڑے ہوتے ہیں یہ عوام کی توجہ کا مرکز تو ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن اندر خانے کیا چل رہا ہوتا ہے، کس قدر تلخ زندگی گزاری جا رہی ہوتی ہے، اس کا ان کے پرستاروں کو یا فینس کو علم نہیں ہوتا کہ کون سا جوڑا کس کرب سے گزر رہا ہے۔ یہ خاص طور پر خواتین کے حوالے سے بات کریں گے۔ کرشمہ کپور اپنے دور کی انتہائی نامور، خوبرو، خوبصورت، حسینہ اداکارہ، کپور فیملی سے اس کا تعلق، رندھیر کپور کی یہ صاحبزادی ہیں، اور کرشمہ کپور کی شادی ہوئی 2003 میں سنجے کپور سے، عین اس وقت جب کرشمہ اپنے عروج پر تھیں۔ انہوں نے سنجے کپور سے شادی کی، شادی 11 سال چلی، اس میں سے 2 بچے ہوئے، اور بعد میں بات طلاق تک پہنچ گئی، علیحدگی تک پہنچ گئی، عدالت تک پہنچ گئی، اور عدالت میں بھی طرح طرح کے الزامات لگائے گئے دونوں جانب سے۔ اور اب کرشمہ کپور نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے جس پر یقین نہیں آتا، لیکن ظاہر ہے خاتون نے خود اپنے منہ سے یہ انکشاف کیا ہے، وہ یہ کہ ان کے ہسبینڈ سنجے کپور، سابق شوہر، ان کو اپنے ہانی مون کے دوران اپنے دوستوں کے ساتھ سونے پر، جی ہاں، ہم بستری پر، یا ان ادر ورڈز سیکس پر مجبور کرتے رہے۔ یہی نہیں بلکہ کہا گیا کہ انہوں نے آکشن، یعنی کرشمہ کپور کو آکشن کرنے کی کوشش کی، بڑی رقم وصول کرنے کی کوشش کی۔ ایسے لوگوں کو انگریزی میں پمپ اور اردو میں یا ہندی میں دلال کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر بقول کرشمہ کپور کے ان کے ہسبینڈ یا شوہر یا خاوند ان کو پیسوں کے عوض ہم بستری پر غیر مردوں سے یا اپنے دوستوں سے، ان کے لیے تو غیر ہی ہوئے، مجبور کرتے رہے۔ اور یہی نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب وہ پریگننٹ تھیں، حاملہ تھیں، تو ان کو ایک لباس جو کہ ان کی ساس چاہتی تھیں کہ وہ لباس پہنے، وہ انہیں فٹ نہیں آ رہا تھا۔ اس پر ان کے ہسبینڈ یعنی سنجے کپور نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ اس کو تھپڑ ماریں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خیر انہونی نہیں ہے یہ جو الزام کرشمہ کپور نے لگایا ہے، لیکن ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کا ایک سوشل سٹیٹس ہو، اس کے بارے میں یہ الزام معمولی الزام نہیں ہے۔ ویسے تو اس طرح کے شوہر دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں جو اپنی بیویوں کو استعمال کرتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف شو بزنس سے ہو، ان کا تعلق معاشرے کے کسی طبقے کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ وہ پولیٹیشنز بھی ہو سکتے ہیں، وہ اب میں کس طبقہ فکر یا شعبے کا نام لوں، یعنی سوسائٹی کے کسی بھی شعبے سے ان کا یا سوسائٹی کے کسی بھی حصے سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک انتہائی ایک معیوب بات ہے، لیکن جس طرح میں نے آغاز میں کہا کہ شو بز کی دنیا ایسے ہی ہے۔ یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ، کہ ہر چمکتی چیز یا شے سونا نہیں ہوتی۔ یہ باہر سے ہمیں بہت ہی کیا کہتے ہیں ڈگمگاتے ستارے نظر آتے ہیں، چمکتے ستارے نظر آتے ہیں، اندر سے اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھیں تو ان کی زندگی کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پر جب یہ اپنا عروج گزار لیتے ہیں، چاہے وہ مرد فلم سٹار ہو، اداکار ہو، یا خاتون یا فیمیل ہو، وہ جب اپنی جوانی اپنا عروج گزار لیتی ہے تو پھر اس کی زندگیوں میں یا ان کی زندگیوں میں تلخیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔